اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ اس دن لوگوں کی زبانیں ان کے اوپر خود گواہ ہوں گی، ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے عمل کی گواہی دیں گے۔ جو کچھ بھی انہوں نے ہاتھ پاؤں اور زبان سے کیا ہوگا ان کے یہ اعضاء خود بخود گواہ بن جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس زبان ہی کی وجہ سے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ زبان کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور آفات اللسان بے شمار ہیں، یعنی زبان کی آفتیں، زبان کے گناہ۔ اگر آپ گناہوں کی گنتی کریں تو بے شمار گناہوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ وعدہ خلافی زبان سے تعلق ہے۔ غیبت انسان زبان سے کرتا ہے، اور اشارے کنائے میں کسی کو عیب لگانا، کسی کو اوپر بہتان باندھنا، اس طرح کے بہت سارے گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ تو زبان کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بات بات پہ گالی گلوچ کرتے ہیں، بد زبانی اور بد کلامی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں جس کے اندر جمع ہو جائیں وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کے پاس امانت ہو تو اس کے اندر خیانت کرے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور چوتھی فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو، نزاع ہو تو پھر گالی گلوچ اور بد زبانی اور بد کلامی کرے۔ تو گویا کہ بد زبانی اور بد کلامی کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ منافقین کی چوتھی علامت ہے۔ تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دین درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔